اور جس مرحلے میں امام حسین کے ذریعے سے اللہ نے دین کی حفاظت کروائی کہ اگر امام حسین خاموش ہو جاتے، اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو یہ دین ختم ہو جاتا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کو خطرہ نہیں تھا۔ بعض دفعہ بعض چیزیں ناگوار گزر جاتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کسی کی توہین ہو گئی۔ اگر دین کی توہین کو دیکھنا ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہے، ممکن ہے کوئی اس کو سنے تو اس کو لگے شاید کسی کی توہین کر رہے ہیں مذہب کی۔ تمام مسلمان فرقے ہمارے بھائی ہیں، تمام مسلمان ہیں، تمام کی جان و مال و عزت و آبرو کا احترام ہے، لیکن رسول اللہ سے زیادہ کسی کا احترام نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ کا احترام ہے تو دین ہے۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ توہین رسالت کا جو سب سے زیادہ مواد ہے وہ کہاں ہے، کیا جواب دیں گے؟ اب ہندو کتابوں میں، عیسائیوں کی کتابوں میں، یہودیوں نے کیا ہے، یہودیوں میں آ جائیں زائنس نے کیا ہے، کہاں پر ہے؟ سیاہ ستہ میں۔ یہ لوگوں کو برا لگ جاتا ہے۔ سب سے زیادہ توہین رسالت سیاہ ستہ میں۔ آج یہ شور کیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں ایسا ہو رہا ہے، اس ملک میں، مثال کے طور پر ہالینڈ میں ایسا ہو رہا ہے، ڈنمارک میں ایسا ہو رہا ہے۔ وہ جو ہو رہا ہے انتہائی شرمناک ہے، لیکن اس سے زیادہ شرمناک سیاہ ستہ میں ہو چکا ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے۔ اب جو توہین کا مرحلہ ہو رہا ہے کہ جسے ہم نے بہت دفعہ بیان کیا اور بعض مذاہب والے اس کو برا سمجھ بیٹھتے اور مخالفت سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن اشرف الانبیاء سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں۔ اگر کوئی اشرف الانبیاء کی خدمت کرنا چاہتا ہے ہمارے دیگر مذاہب اسلامی میں سے، تو وہ یہ خدمت کرے کہ ان 6 کتابوں کو اور اپنی کتابوں کو کم از کم صحیح کہنا چھوڑ دے۔ کم سے کم خدمت اشرف الانبیاء کی ہوگی، ان کو صحیح کہنا چھوڑ دے، ان کو یہ کہنا چھوڑ دے کہ بخاری قرآن کے بعد ہے، انہیں کہنا یہ چھوڑ دے کتابیں قرآن کے بعد ہیں، ان کتابوں کو انگلش میں چھاپنا چھوڑ دے اگر رسول اللہ کا احترام کرانا ہے، وَإِلَّا تیار ہو جائیں مزید کارٹونوں کے لیے، کیریکیچر کے لیے، کیونکہ یہ کتابیں انٹرنیٹ پہ آ چکی ہیں اور اس میں وہ بےہودگیاں ہیں کہ جو آج تک کوئی بھی نہیں بیان کر سکا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو امام حسین نے بچا لیا، اس کی یہ مثال ہے کہ اگر ائمہ کی تعلیمات نہ ہوتی تو رسول کی یہ معرفی ہوتی جو سیاہ ستہ نے کرائی ہے، کہ جس میں سے 1-2 موضوعات کے ہم کلپ بھی بنا چکے ہیں، آپ کو مل بھی جائیں گے، کہ صحیح بخاری کا ایک اہم ترین موضوع اور بہت ساری کتابوں کا ایک اہم ترین موضوع کہ معاذ اللہ اشرف الانبیاء نے وہی کچھ دن کے لیے رکی تو معاذ اللہ بخاری کے بقول اور بہت ساری کتب کے بقول اشرف الانبیاء نے معاذ اللہ ان کے بقول کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی۔ کیا معرفی کرا رہے ہیں رسول کی؟ اب اگر یہ بات کی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں توہین ہو رہی ہے مسلمانوں کے بعض فرقوں کی، نا، توہین رسالت اہم ہے یا کتابیں اہم ہیں؟ ان کتابوں کو جب صحیح کہا جائے گا تو دشمن کو حق ہے کہ اس میں سے نقل کر کے ہم کو دکھائیں؟ کیا دشمن کو حق ہے کہ ان کتابوں میں کسی روایت کی بیس پہ کیریکیچر بنا دیں؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعاً دین کو خطرہ تھا؟ تو یہ ہم نے بیان کیا کہ سابقہ ادیان کو خطرہ تھا، اسلام میں واقعاً کوئی تحریف ہو رہی تھی؟ ہاں ہو رہی تھی۔ کسی خاتون کی محبوبیت کو ثابت کرنے کے لیے اشرف الانبیاء کی حرمت پامال ہو رہی تھی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ جی یہ خاتون بہت ہی عزیز تھی اشرف الانبیاء کو، تو اشرف الانبیاء کی نبوت کو کھیل بنایا جا رہا تھا، صرف خاتون کی محبوبیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بڑی محبوب بیوی تھی۔ بیوی کی محبوبیت مقدم ہے یا رسول کی رسالت مقدم ہے؟ اگر ہم ائمہ کی تعلیمات نہ ہوتی تو یاد رکھیں آج ہم رسول کو ویسا مان رہے ہوتے جیسے سیاہ ستہ نے بتایا۔ آج برادران اہل سنت میں سے بھی کوئی بھی رسول کو سیاہ ستہ والا رسول نہیں مانتا، یاد رکھیں،
وہ رسول مانتے ہیں کہ جو ائمہ اہل البیت نے بتایا، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ائمہ جیت گئے اور دین کو بچا لیا۔ یہ جو کل ہم نے کہا تھا کہ ائمہ کی صورت میں اسلام باقی ہے، امامت کے ذریعے سے اسلام باقی ہے، اس کے معنی کیا تھے؟ اس کے معنی یہ تھے کہ ائمہ علیہ السلام نے اس دور میں نبوت کا دفاع کیا اور بتایا کہ نبی یہ نہیں ہے کہ جو کبھی بیوی کے ساتھ ریس لگائے، کبھی کیا کرے، تماشا دکھائے بیوی کو، گانے والی آئے تو اس کو لے کے جائے۔ نبی یہ نہیں ہے، نبی وہ ہے کہ جو اہل بیت نے معرفی کرائی ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم سے بحث کی جاتی ہے کہ جی آپ نے رسول کو بہت بڑھا دیا ہے، وہ معصوم ہر چیز میں نہیں تھے، وہ معصوم فقط کس میں تھے؟ وحی میں تھے۔ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ مناظرے والی بات ہے، مناظرے والی بات نہیں ہے، دین کے دفاع کی بات ہے بابا۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ اشرف الانبیاء کا ہر فعل ہر قول حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کے تحت تھا۔ ہمارے مقابلے میں کیا قول لایا جاتا ہے؟ رسول کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے، نہیں نہیں نہیں، وہ جو وحی نازل ہوئی تھی بس اس میں معصوم تھے۔ یہ کیوں قول پیش کیا جاتا ہے؟ تاکہ اشرف الانبیاء کے کردار کو خراب کرنے دیا جائے، ایک دروازہ کھول دیا جائے کہ ان کے باقی اعمال کی کوئی شیورٹی نہیں ہے۔ یہ جو ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ان کے ہر عمل کی شیورٹی ہے، ہر کام ان کا بے حکم خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے ذریعے سے انحراف کے دروازے کو بند کر دیا۔ ہماری بحث کیا ہے کہ اشرف الانبیاء کا ہر کام حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کے مطابق ہے۔ اہل بیت کے مخالفین نے کیا گفتگو کی کہ دروازے کو کھول دیا، نہیں، سوائے وحی کے کوئی بھی غلطی وہ معاذ اللہ انجام دے سکتے ہیں۔ وہ معصوم ہے فقط کس میں؟ معاذ اللہ نقل قرآن میں، باقی اعمال میں نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اشرف الانبیاء کی توہین ہو رہی ہے، احساس ہوتا ہے کہ لطیفے کے طور پہ آپ کو سنائے، خود ہماری بات ہوئی۔ عبس وتولی کے بارے میں جو روایات میں نقل ہوا وہ کیا ہے کہ جی بنو امیہ کا ایک مالدار آدمی تھا۔ بعض جگہ بیان ہوا کہ وہ خلیفہ سوم تھے کہ ایک مالدار آدمی نے جب دیکھا عبس وتولی، جب ایک نابینا شخص آیا اور اس نے سوال کیا تو ایک شخص نے جو ہے اپنا منہ بنایا، تو یہ سورہ نازل ہوا عبس وتولی۔ ہمارے برادران کی تاکید کیا ہے، شدت کیا ہے کہ یہ منہ پھیرنے والا کون تھا؟ معاذ اللہ اشرف الانبیاء۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک صحابی تھا، اور اگر نام بیان ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ کو تعجب ہوگا، ناراض ہو جاتے ہیں، تم لوگ دشمن صحابہ ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ایسا کریں؟ عجب، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں، لیکن یہ ممکن ہے ان کو بچانے کے لیے رسول اللہ کو نسبت دے دو۔ یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ ایک صحابی تھا تو کہتے ہیں آپ دشمن صحابہ ہیں، توہین صحابہ کر رہے ہیں۔ یہ کام صحابی نے نہیں کیا، یہ کام رسول اللہ نے کیا، معاذ اللہ۔ تو یہاں پر محسوس ہو رہا ہے کہ رسول سے محبت زیادہ ہے یا ان لوگوں سے محبت زیادہ ہے جنہوں نے تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ کو دیکھ لیا۔